باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا پروگرام حقوق اولاد کے آخری ایپیسوڈ میں، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس اہم حق پر اولاد کے جسے تربیت کہا جاتا ہے۔ اولاد کو دنیا میں لانے کا فیصلہ تو ہمارا ایز والدین ہوتا ہے، والدین ہونے کے ناطے اولاد کو دنیا میں لانے کا فیصلہ تو ہمارا ہوتا ہے، اور پروردگار نے اگر اپنے فضل و کرم کو شامل حال کیا تو بعض والدین صاحب اولاد ہو بھی جاتے ہیں، مگر اس اولاد کی اپنی مرضی اس دنیا میں آنے کی نہیں تھی۔ ہم نے اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی کہ وہ ہمیں ایز والدین ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے یا نہیں، یہ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم اسے اس دنیا میں لے آئیں۔ لہٰذا اس کی زندگی کو آسان بنانا، اس کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلوں کے لیے اسے تیار کرنا صرف اور صرف ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو آسان کرنے کے لیے کچھ اہم نکات دین اسلام نے سکھائے ہیں، کیونکہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو فطرت کا مذہب ہے، جو جانتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کرنے کے لیے انہیں کیا کچھ سکھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ تربیت اولاد کو دین اسلام نے ہمارے اور آپ کے لیے کیسے آسان کیا ہے۔ اس گفتگو میں میرا ساتھ آج پھر دے رہی ہیں خواہر سمیہ زہرا، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے خواہر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکالتی ہیں اس گفتگو کے لیے، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی، تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ خواہر 10 حقوق اولاد کے جو آپ نے بیان کیے تھے اس پر تبصرہ کیا تھا، گفتگو کی تھی، اور پھر ہماری بات جو ہے وہ تربیت پر آ کر رکی تھی۔ آپ ایک چھوٹا سا بریف ڈسکرپشن پچھلے ایپیسوڈ کا دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اولاد کے 10 حقوق بیان کیے تھے۔ دیکھیے، والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں اور جو اولاد کے حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ جی، والدین کے لیے بچوں کو کہا گیا ہے کہ احترام کریں، وبالوالدین احسانہ، ایسے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ والدین کا احترام کرو، عزت کرو، لیکن اتنا والدین کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ محبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ والدین خود بچوں سے اتنا محبت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی قرآن مجید میں جس چیز پر زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ والدین کو کہا گیا ہے کہ بچوں کو تربیت کریں، اچھے سے اچھی تربیت کریں، یہ ایک اولاد کا حق ہے، یہ ایک عظیم حق ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں، جب وہ پیدا ہوتی ہیں، یعنی حضرت مریم جب دنیا میں آتی ہیں تو ان کی والدہ نے ایک دعا کی تھی۔ دیکھیے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ یہ دعا قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 36 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، اور میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دعا کر رہی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بچوں کے لیے بچپن سے ہی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو سب سے عظیم چیز یہی ہے کہ بچوں کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح یہی حضرت عباس علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے کہ آپ جن بلندیوں پر فائز ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ جناب ام البنین آپ کو بہت دعائیں دیا کرتی تھیں، اور اس پہ کافی اشعار بھی ملتے ہیں۔ دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے، بچے کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے، والدین کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ زمر کے آیت نمبر 15 میں ہے، یعنی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کون خسارے میں ہے، کون ایک طرح سے نقصان میں ہے۔ بیان ہے یہاں پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ وہ خسارے میں ہے جنہوں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا ہے، بے شک سن لو یہی صریح خسارہ ہے۔ دیکھیے، حضرت مختار جب عمر سعد کو واصل جہنم کرتے ہیں، جو اس کا بیٹا تھا، تو وہ مختار جو ہے ان کے ماموں لگتے تھے۔ اب یہ اس کا بیٹا جب اپنے باپ کو کٹے ہوئے سر کو دیکھتا ہے تو بہت آہو بکا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ کو مظلوم مارا گیا۔ تو یہاں پہ اس کو کسی اچھے نے دعا ہی نہیں دی، یہ کس کا بیٹا تھا؟ عمر سعد کا۔ تو اگر یہ یہاں سے یہی درس ملتا ہے کہ
جو اچھے بندے ہوتے ہیں ان کے والد اچھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اچھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس عمر سعد خود بھی خسارے میں گیا اور اپنے بیٹے کو بھی خسارے میں ڈالا. ایسے تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں. زبیر جنگ جمل میں مارا گیا تھا، اور اسی طرح سے اس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر امام حسین علیہ السلام کے راستے سے الگ ہو گیا تھا. تو جو اس کے والد خسارے میں تھا، وہی اس کی اولاد نے بھی وہی کیا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اور تاریخ میں بے شمار اس کی جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں کہ جیسا درخت ہوگا ویسے ہی پھل ہوگا. تو آپ جیسی خود تربیت، آپ خود اپنے اندر جو چیزیں پاتے ہیں وہی آپ دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے آئینہ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. جو کوالٹیز آپ کے اندر ہیں، جو تمام صفات آپ کے اندر ہیں، دھیرے دھیرے آپ کو اپنی اولاد کے اندر بھی وہی صفات نظر آتی ہے. تو آپ اگر خود اچھے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد میں بھی وہ تمام اچھی کوالٹیز منتقل ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ میں بھی کچھ نقص ہے، کچھ اخلاقی خامیاں ہیں، تو وہ اولاد آپ کی جو ہے وہ ایک ریالٹی چیک ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت تو بہت بعد میں ہوتی ہے. بچوں کے دنیا میں آتے وقت والدین کو اپنی تربیت پہلے شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ ہماری تربیت جب ہم خود کر لیتے ہیں تو پھر بچوں کی تربیت کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی سے خواہر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر تربیت کو ہم اسلام کے نظریے سے دیکھیں، اللہ نے کیا نکات بتائے ہیں، کیا طریقہ اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے تربیت کا؟ جی، تربیت کے جو ہے 6 طریقے ہیں اسلام میں جو بتائے. جی، ایک ہے تربیت جسمی. الحمدللہ والدین اس چیز پر توجہ دیتے ہیں کہ بچے کو کیا دینا ہے، کیا اچھا کھانا کھلانا ہے. اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر کے دکھاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے تربیت جسمی، ان کو اچھا کھانا کھلائے. اب جیسے بچوں کو کچھ والدین جو ہے کبھی کبھی چپس وغیرہ کھلا دیتے ہیں، یہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ والدین کو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو بچوں کی اچھی غذا پر توجہ دیں. دوسرا ہے تربیت دینی. دیکھیے بچوں کو کوشش کریں کہ وہ شروع سے ہی اپنے زبان سے اچھے الفاظ نکالیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب پریشان ہو تو یہ کہیں، یا پڑھیں لا الہ الا اللہ. بچوں کو شروع سے ہی جو ہے اچھے الفاظ بولنا سکھائیں. اب ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہے اپنے زبان سے ایک دم برے الفاظ نکالتے نہیں. بچے جب بچپن سے ہی اچھے الفاظ بیان کرنا عادی ہوں گے تو یہ عادت ان کی رہ جاتی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب حسنین علیہم السلام بیمار ہوئے تھے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے نیت کی، نذر مانی کہ وہ ایک روزہ رکھیں گی. یہاں سے بچوں نے کیا سیکھا؟ بچوں نے یہ سیکھا، یعنی حسنین علیہم السلام نے یہ سیکھا کہ جب اگر میری ماں جو کوئی پریشانی آئے گی تو روزہ رکھنے سے ہمیں شفا مل جائے گی. پھر کیا ہوا؟ جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر ایک اسیر آیا، فقیر آیا، مسکین آیا. تو یہاں سے بچوں کو یہ پتا چلا، بی بی نے روٹیاں ان کو دی. بچوں کو یہ پتا چلا کہ ہمیں انفاق کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو تربیت دینی بہت اہم ہے. اسی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب نماز پڑھتی تھی تو حسنین علیہم السلام اپنی ماں کو بہت غور سے دیکھتے تھے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور نماز کس طرح کی ہوتی ہے، کون سے وقت پہ پڑھنی چاہیے. یہ سب جو ہے والدین سکھاتے ہیں. تو والدین کوشش کریں نماز اول وقت پڑھیں. بچے دیکھیں گے کہ نماز اول وقت ہو رہی ہے تو بچے بھی اول وقت نماز پڑھیں گے. اسی لیے یہ ملتا بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سے پوچھتے تھے کہ اماں آپ دعاؤں میں دوسروں کے لیے اتنی دعا کرتی ہیں. بچے جب اتنے غور سے سنتے ہیں اور جب والدین اس کو اتنے اچھے سے دکھاتے ہیں تبھی تو پھر وہ تربیت میں اثر انداز ہوتا ہے. جی، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب شب قدر آتی تھی، بی بی نے ایک شب قدر سے شروع کیا تھا. یعنی حسنین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تو انہیں ایوننگ میں سلا دیا کرتی تھی تاکہ وہ رات کو جاگیں. جب وہ ایوننگ میں سو جاتے تھے شب 23 رمضان تو کیا کرتی تھی؟ بچوں کو جگاتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی اور پھر کہتی تھی آؤ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، آج شب قدر ہے، بہت امپورٹنٹ رات ہے. تو بچے دعا کرتے تھے. اسی طرح سے ہر شب قدر بی بی نے ہر سال جو ہے انہیں بتایا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. ایک اور روایت ہے کہ جب شب جمعہ کو بی بی جو ہے اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ آؤ بیٹھو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. آؤ میں دعا کرتی ہوں، تم بیٹھ کے آمین کہنا. تو ایسے بچے جو ہے دینی مسائل سیکھ جائیں گے. والدین انجام دیں گے، والدین بچوں کو اپنے ساتھ شریک کریں
تو بچے جو ہے ان سب چیزوں کو بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہ بھی تو روایت ملتی ہے نا کہ جب نماز پڑھ کے مسجد سے لوٹا کرتے تھے حسنین تو جناب فاطمہ ذرا دریافت کرتی تھیں ان سے کہ بتاؤ تم نے مسجد میں کیا سنا. حالانکہ بیوی جانتی ہیں یہ خود امام ہے تو انہیں تو علم کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ جہاں تم گئے تھے وہ کھیل کود کی جگہ نہیں تھی، وہاں تمہیں غور سے سننا ہے، سیکھنا ہے اور گھر آ کے بتانا ہے، تو اسی طریقے سے تربیت کی جاتی ہے. جی اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص تھا، صاحب ابن عباد نام تھا ان کا. یہ بہت سخی تھے، یہ رمضان میں ہر رات کو 1000 لوگوں کو افطار کراتے تھے، اتنے سخی تھے. تو یہ جب وزیر بن گئے تھے، یعنی بہت اعلیٰ مقام پہ آ گئے تھے، تب بھی انفاق کرتے تھے بہت. لوگوں نے ان کے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے انفاق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں جو ہے میرے تکیے کے نیچے، میرے پلو کے نیچے کچھ پیسے رکھتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ جب صبح کو تم اٹھو، جو پہلا شخص تمہیں ملے، پہلا فقیر تمہیں ملے گا تو تم یہ پیسے ان کو دے دینا. تو میری عادت بن گئی تھی انفاق کرنے کی، میں ایسی عادت بن گئی کہ اب مجھ سے بغیر کچھ دیے رہا نہیں جاتا، ایک ایسی عادت بن گئی. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ان مسائل دینی پر توجہ دیں، ان کو سکھائیں کہ کس طرح سے دین کی طرف بڑھا جاتا ہے. دیکھیے ہمیشہ ڈانٹ کے یا اس طرح سے نہ سکھائیں، بلکہ خود انجام دیں اور بچے ان سب چیزوں کو سیکھتے ہیں. کوشش کریں بچوں کی زبان جو ہے اچھے رہے، اچھے الفاظ بچوں کی زبان سے نکلے، قرآن کی آیات کی تلاوت کریں. آپ خود جو ہے کبھی پریشان ہو تو ایک دم پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک خاتون تھی، جب ان کے بچے ان کو پریشان کرتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ جلدی بڑے ہو جاؤ. مطلب برا نہیں کہتی تھی، بلکہ ایک طرح سے دعا دیتی تھی کہ جلدی بڑے ہو جاؤ، کیونکہ بڑے ہوں گے تو کم پریشان کریں گے. اسی طرح سے بچوں کی نگاہیں جو ہے حرام کی طرف نہ ہو، کوشش کریں بچوں کو حرام سے بچائیں. تو مسائل دینی پر توجہ دیں. امام علی علیہ السلام سینگ نمبر نہج البلاغہ کی سینگ نمبر 31 میں اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو بہت خوبصورت انداز میں ایک لیٹر لکھ رہے ہیں. اور اس لیٹر میں دیکھیے امام حسن علیہ السلام 34 ایئرس کے ہیں، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام اتنے اچھے انداز میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اسی طرح سے مرحوم شہید مطہری نماز صبح کے لیے جب جاگتے تھے تو اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، نماز شب کے لیے بھی جاگتے تھے تو بچوں کو نہیں جگاتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ بلند آواز سے اذان دیا کرتے تھے. بچے جب اذان کی آواز سنتے تھے تو خود ہی اٹھ جاتے تھے. اور جس گھر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اس گھر میں رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اس گھر میں بہت ساری برکتیں آتی ہیں. تو کوشش کریں جو ہے صبح کی اذان، ظہر کی اذان، مغرب کی اذان بلند آواز سے پڑھیں تاکہ بچوں پر بھی اس کا اثر ہو، کیونکہ روایت میں ہے کہ اذان سے جو ہے بچوں کے اندر اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جیسے بہت سے بچے ہوتے ہیں نا، ایک روایت میں ہے کہ اگر بچے بد اخلاقی کریں تو ان کے کان میں اذان دیں. اب اگر بچہ نہیں کرنے دے رہا ہے یہ کام تو جب بچے سوتے ہوئے رہتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دے. کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے خوش اخلاق ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سے وہ بد اخلاقی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ہے کہ جو انسان بد اخلاق ہو گیا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر آ گیا ہے، تو اس کو دوبارہ اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے آپ اس کے کان میں اذان دیں تو انشاءاللہ وہ جو ہے دوبارہ سے خوش اخلاق ہو جائے گا. اور یہ جو چیزیں ہیں نا خواہر، یہ بچپن کا ایک بہت اہم حصہ بھی بن جاتے ہیں. جیسے مجھے یاد آتا ہے ہمارے والدین، ہمارے ابو بالخصوص صبح کے وقت اتنی زور زور سے دعائیں، اور کبھی کبھی ہم لوگوں کو غصہ بھی آتا تھا کہ سونے نہیں دیتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں. مگر آج جب ہم یاد کرتے ہیں تو بہت اچھی یاد کی طرح سے ہے کہ جب ان کی آواز کان میں آتی تھی صبح کے وقت اور ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، جا کے ان کی گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر وہ دعا پڑھتے تھے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور والی، جس میں آمین کہنا ہوتا ہے. وہ زور دیتے تھے کہ بیٹے آمین کہو. تو ہمیں یہ دعا اس طریقے سے یاد ہو گئی اور پھر آج بھی ہم اپنے بچوں کو وہ سکھاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، نہ صرف یہ کہ آپ کی تربیت اس سے ہوتی ہے بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بہت، جسے ہم آج کہتے ہیں کور میموری بن جاتی ہے. اور اچھی یادیں انسان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. آپ کو شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے اس کے لیے کہ آپ کے والد نے آپ کی اتنے اچھی مطلب یہ سب چیزیں کی بچپن میں، اور آپ آج جو ہے اتنے دین کے بہت قریب ہیں. یہ سب چیزیں جو والدین انجام دیتے ہیں باعث بنتی ہے کہ اولاد جو ہے دین کے قریب ہو، اور جو والدین یہ سب کام نہیں کرتے ان کے اولادیں جو ہے نا
دین سے بہت دور رہتی ہیں، اور پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ان کو دین کے قریب لانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بچپن سے دیکھی جاتی بالکل ہیں. صحیح، بالکل. تو دوسرا یہی کہ بچوں کے دینی مسائل پر توجہ دیں. تیسرا ہے ان کی تربیت، ایک عاطفی تربیت کریں، یعنی ان کو محبت دیں. محبت دیں گے تو بچے جو ہے خود بخود ماں باپ کا کہنا مانیں گے. تو جیسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں، بہت ہی خوبصورت ہے، کہ جب حسنین علیہ السلام چھوٹے تھے تو بی بی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے لیے شعر پڑھتی تھی. وہ شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. بی بی فرماتی ہیں، اشبہ ابا کا یا حسن، دیکھیں کتنے اچھے الفاظ ہیں. اشبہ ابا کا یا حسن، اے میرے حسن اپنے والد کی طرح بنو. دیکھیں دعا بھی دے رہی ہیں. وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنْ، ہمیشہ حق کا دفاع کرو. وَاعْبُدْ إِلَٰهًا ضَامِنًا وَلَا تُوَالُوا ذَا الْإِحَنِ، ہمیشہ تمہارا معبود اللہ ہو، تمہاری زندگی میں غم نہ ہو. تو یہ ایک طرح سے نصیحت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور محبت کو ایکسپریس کرنا بھی ہے، محبت کو بھی دکھا رہی ہے. تو بچوں کو ابراز محبت کریں. بچے کو بہت اچھا لگتا ہے کہ والد، ہماری والدہ جو ہے ہم سے اتنا محبت کرتی ہیں. حدیث قصہ جسے ہم بعض دفعہ سننے کے روادار بھی نہیں ہوتے کہ نہیں مجلس شروع ہو گئی ہے، حدیث قصہ ہو جائے تب پہنچیں گے. اس پہ اگر زور دیں تو دھیان دیں، غور و فکر کریں کہ جناب سیدہ جب امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو کتنے اچھے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتی ہیں. میرے دل کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی راحت. پھر جب امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی خوبصورت الفاظ کہ میری دل کا سکون، میری آنکھوں کا میوہ. یہ تمام چیزیں ہماری تربیت کے لیے ہیں. بالکل، یہ ان کی محبت تو اپنی جگہ ہے ہی. ہم بھی اس سے یہ سیکھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کتنے خوبصورت جملوں سے خطاب کرنا چاہیے، ہمیں کتنے اچھے الفاظ میں اپنے بچوں کو خطاب کرنا چاہیے. جی بالکل. ایک اور روایت ہے کہ ایک بار امام حسین علیہ السلام جو ہے گھر سے باہر نکل گئے تھے. بہت چھوٹے تھے، ہو جاتا ہے نا بچے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اب والدین جاتے ہیں بچوں کو ڈھونڈنے کہ میرا بچہ کدھر چلا گیا. تو روایت میں ہے کہ بی بی 70 مرتبہ گھر سے باہر گئی اور گھر واپس آئی. اب سوچے بی بی کتنا پریشان تھی. لیکن اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام کو بلاتی ہیں، کہتی ہیں قم یا بہجت قلبی ونور عینی وَاطْلُبْ أَخَاكَ الْحُسَيْنَ. دیکھیں کتنے اچھے سے بیان کر رہی ہیں کہ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے قلب کی ٹھنڈک، جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو. امام حسن علیہ السلام جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ قَلْبِي يَحْتَرِقُ. دیکھیے بی بی نے بہت محبت سے بیان کیا. ایسے کیا ہوا، دونوں بھائیوں کے بیچ میں محبت بھی بڑھتی ہے. اگر احترام سے کہیں گے کہ جاؤ اپنے بھائی کو ڈھونڈو، کتنے اچھے سے بی بی نے بیان کیا. تو ایسے ایک تو اپنے بھی محبت بڑھ رہی ہے، دوسرے اپنے بھائی کی بھی محبت ان کے دل میں بڑھ جاتی ہے. یہ نہیں کہا کہ جاؤ حسین کو ڈھونڈو، یہ کہا کہ اپنے بھائی کو، ان کے بھی دل میں محبت بنائیے. جی محبت بڑھائیے. تو یہاں پہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا فَإِنَّ قَلْبِي يَحْتَرِقُ، میرا دل جل رہا ہے. یعنی کنایا یہ کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں سن کے. دیکھیں اپنا احساس بتا رہے ہیں امام حسن علیہ السلام. پوائنٹ یہ ہے کہ بی بی اتنے اچھے انداز میں بیان کر رہی ہیں، تو چاہیے ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی یہی درس ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو محبت دکھائیں، محبت سے بات کریں بچوں کو. تو ایسے جو ہے بچوں کے دل میں یہ باتیں رہ جاتی ہیں. چوتھا یہ کہ بچوں کی اجتماعی تربیت کریں. مطلب یہ کہ بچے پبلک میں جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے جو ہے بہت شرمیلے رہتے ہیں، ان سے کچھ سوال کریں تو صحیح سے جواب نہیں دے پاتے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کی اس تربیت پر دھیان دیں. روایت میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام 5 برس کے تھے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ان کو مسجد بھیجا کرتی تھی، جاؤ اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے نانا کی جاؤ تقریر سن کے آؤ. وہ جاتے تھے، ممبر کے پاس بیٹھتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تقریر کو شروع سے آخر تک سنتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور گھر آتے تھے، اور گھر آتے ہی اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے پوری شروع سے آخر تک پوری تقریر سناتے تھے. ایسے کیا ہوتا تھا، بچوں کے اندر کمیونیکیشن اسکل بنتی ہے اور وہ پبلک کو سمجھ جاتے ہیں کہ لوگ کیسے ہیں، کس انداز میں رہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، تہذیب آتی ہے، انہیں سوشلائزنگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں کہ بچوں کو بس گھر میں رکھیں بلکہ ان کو باہر بھیجیں، لوگوں سے بات چیت کرنے کا ان کو ہنر سکھائیں کہ کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے. یہ سب چیزیں والدین کو سکھانی چاہیے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عرب بہت غصے میں مسجد میں آتا ہے، مدینے میں مسجد میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ
وہ کون رسول خدا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں رسول خدا ہوں؟ حضرت عیسیٰ کے بعد تو کوئی رسول خدا نہیں ہے، میں کیسے مانوں کہ وہ رسول خدا ہے؟ مطلب بہت غصے میں آ کے کہتا ہے. تو انہوں نے کہا تم کیسے مانو گے کہ وہ رسول، ایک شخص نے پوچھا کہ تم کیسے مانو گے کہ وہ رسول خدا ہے؟ میرے کچھ سوالات ہیں، اگر میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو میں ان کو اللہ کا رسول مان لوں گا. تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ رسول خدا کا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ رسول خدا ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا تو میں آپ کو اللہ کا رسول مان سکتا ہوں، میں تبھی مانوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے سوالات مجھ سے نہیں، یہ میرا نواسہ ہے. امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان سے سوال کرو. اب یہ عرب اور غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں پہلے آپ کو ہی قبول نہیں کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے سے سوال کروں. جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے یہ سنا تو اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور فرمایا ما سألت قویا، تم کسی کم علم انسان سے بات نہیں کر رہے ہو، بل سألت فقیہا، تم ایک فقیہ کے مقابل میں کھڑے ہو اور ضرورت نہیں ہے کہ تم سوال کرو، میں خود ہی بتاتا ہوں کہ تمہارے کیا سوال ہے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کل رات کہاں سوئے تھے، کل رات تم نے کھانا کیا کھایا تھا. تو امام حسن علیہ السلام نے ان کا سوال بھی بتایا، جواب بھی دیا اور اس کے پاسٹ کے سب کچھ بتایا کہ تم نے کل یہ کیا تھا. اس نے یہ کہا کہ تم تو پروردگار کا ہدیہ ہو، اور یہ شخص مسلمان ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھے اصحاب میں سے رہا. اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گزر چکے تھے تو مدینے کی گلیوں میں جب امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے اس بچے نے مجھے مسلمان کیا، اور کہتے تھے کہ یہ پروردگار کا ہدیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بچوں کی تربیت اچھی کی جائے تو وہ مد مقابل ایک فقیہ بن کے آ سکتے ہیں. جی بالکل. اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا کہ میری آنکھوں میں درد ہے، تو آپ مجھے کوئی دعا کر دیجئے تاکہ مجھے شفا مل جائے. تو امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے امام جواد علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے کہو یہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور تمہیں شفا مل جائے گی. تو اس طرح سے بچوں کو ہمیں جو ہے دیتے ہیں، ہم بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ ہیں. جی. تو چوتھا یہی کہ ان کو پبلک کے سامنے کیسے رہنا ہے وہ سب والدین بچوں کو سکھائیں. پانچواں ہے ان کی علمی اور عقلی تربیت پر دھیان دیں. دیکھیے ہم نے بچوں کو موبائل پکڑا دیے ہیں، ایسے بچے جو ہے اب کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ کتاب کا مطالعہ کریں، اس طرح سے جو ہے بچوں کے اندر علم بڑھتا ہے. ابھی بچے کچھ جوان، ہم بچوں کو تو چھوڑے، کچھ جوان ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر مطالعہ ہے ہی نہیں. ایک نے سوال کیا تھا کہ ہم جو زری کو بوسہ دیتے ہیں، علم تعزیہ کو بوسہ دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بے جان چیز ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے مطالعہ کم ہے، شبہات اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کا جواب خود قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیراہن کو لایا گیا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا ملی، ان کی بینائی واپس آ گئی. حضرت موسیٰ کا جو صندوق تھا اس سے لوگ جو ہے اپنے تبرک سمجھ کے اس کو استعمال کرتے تھے اور بہت سی ان کی پریشانیاں ان سے حل ہوتی تھی. تو یہ چیزیں تو قرآن میں بھی ہیں، لذا یہ سب سوالات کم علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں بچوں کو کہیں کہ مطالعہ کریں، ان سب چیزوں کی طرف بڑھیں اور مطالعہ کریں. اب موبائل میں رہیں گے تو پھر ظاہر ہے، یا اگر موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں صحیح طریقے سے کریں. اس میں آلریڈی ڈیجیٹلز کتابیں مل رہی ہیں، کوشش کریں بچوں کو ان سب چیزوں کی طرف بڑھائیں. بچوں سے کہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک بار نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تو یہ سارے شبہات پھر پیدا نہیں ہوں گے. چھٹا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی سیاسی تربیت پر دھیان دیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے گورنمنٹ میں کیا چل رہا ہے، ہمارے کنٹری میں کیا چل رہا ہے، یا شیعہ کمیونٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں بچوں کو صحیح طریقے سے سکھائیں. ابھی جیسے اگر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پردے غیبت میں ہیں
تو بچوں کو بتائیں کہ جب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نظر نہیں آ رہے تو وہ اپنے سوالات کن سے پوچھیں, کن کے پاس رجوع کریں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں صحیح طور پہ بچوں کو سکھائیے. والدین کا فرض ہے کہ یہ سب چیزیں وہ بچوں کو صحیح سے سکھائیں اور بچے صحیح راستے پہ چلیں. تو یہ جو 6 حقوق ہم نے ابھی 6 تربیتی مسائل جو بھی ہم نے بیان کیے, انشاءاللہ والدین اس پر توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بچے جو ہے اچھے سے اچھی تربیت پا سکیں, کیونکہ بچہ اگر صحیح تربیت نہیں پائے گا وہ بڑے ہو کے بہت دین سے بھی دور رہے گا, اخلاق سے بھی دور رہے گا, اور اس کے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا, بہت ہی اچھے سے آپ نے بیان کیا. اور ان چیزوں پر اگر ہم دھیان دے جائیں, جو اس آدھے گھنٹے کے ایپیسوڈ میں بیان کرنا تو بہت آسان ہے, مگر پوری زندگی لگ جاتی ہے تربیت کرنے میں. اور پھر اثر بھی آپ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر اچھی تربیت ہوئی ہے تو وہ ایک شخص پورے معاشرے کے لیے کتنا مفید ثابت ہوتا ہے, اور اگر اچھی تربیت نہ ہو تو وہی ایک شخص صرف اپنی زندگی نہیں برباد کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو ہم اس بچے کو صرف ایک بچہ نہ سمجھیں بلکہ معاشرے کا ایک اہم حصہ سمجھیں, اور یہ سمجھیں کہ یہ بچہ اگر اچھا ہوگا تو کیا کچھ کر سکتا ہے, اور اگر اس کو ضائع کر دیا جائے تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خواہر. ناظرین محترم, یہ حقوق اولاد کے اعتبار سے ہمارا دوسرا ایپیسوڈ جس میں ہم نے تربیت کے اعتبار سے گفتگو کی اور دیکھا کہ وہ 6 مراحل جن پر ہمیں اولاد کی تربیت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. اور ان میں سب سے اہم جو مجھے بہت اچھا لگا کہ اپنے بچوں کو سیاسی طور پر بھی تیار کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ایسپیکٹس اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں, پولیٹیکل ایسپیکٹس کا بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک اویئر سٹیزن, ایک رسپانسبل سٹیزن جو ہوتا ہے وہ کتنا اہم کردار نبھاتا ہے ایک سوسائٹی کو رن کرنے میں, اور ایک ذمہ دار انسان نہ صرف اپنی زندگی سنوارتا ہے بلکہ اس سے جڑی ہوئی تمام زندگیاں آسان ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر بہت بہت زور دیں, کیونکہ یہی وہ کام ہے جو نہ صرف ہماری دنیا سنوار دے گا بلکہ انشاءاللہ ہماری آخرت کی منزل کو بھی آسان کرے گا. ایک بہترین اولاد ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور موضوع لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.